بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشدہ بیگم کے بھائیوں اور رشتہ داروں نے ہی دونوں شادیوں کی ذمہ داریوں کو سنبھالا تھا، کیونکہ سجاد صاحب کے خاندان سے کوئی نہیں۔ ساجد کی شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو فوراً ہی روبی کی شادی شروع ہو گئی اور چند پلوں میں ہی اس کی زندگی بالکل بدل گئی۔ بچپن سے ہی جوانی تک اس نے جس شخص کو بھائی جان کہا تھا وہ کچھ ہی منٹوں میں اس کا شوہر بن گیا۔ بے شک ابراہیم نے گھر کا بڑا بیٹا ہونے کی تمام ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھائی تھیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش ماں اور باپ کے ساتھ مل کر رہا تھا۔ ماں باپ کا فرما بردار بیٹا تھا۔ ابراہیم کے بعد نذیر صاحب اور نذیرہ بیگم کی اور اولادیں بھی ہوئیں۔ نذیر صاحب بھی پہلے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد سمر صاحب کے گھر میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اپنے بچوں کے ہمراہ پر کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس گھر سے اپنا حصہ لے کر وہ اپنی ہی بہن سکینہ بیگم کے سسرال میں ان کے گھر کے اوپر والے پورشن میں کرایہ ادا کر کے رہنے لگے۔ ابراہیم کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا، پھر بھی ان کے گھر سے غربت ختم نہ ہو، کیونکہ نذیرہ بیگم کا دھیان گھر بنانے اور گھرداری کی طرف تھا۔ وہ آئے دن بس بچے لے کر اپنے میکے چلی جایا کرتی تھی۔ پیسے خرچ کرنا وہ بھی بے فضول ان کی فطرت میں شامل تھا۔ روبی کے جہیز کا سامان اس قدر زیادہ تھا کہ پورا گھر بھر گیا تھا۔ نذیر صاحب کے گھر میں پہلے سامان تھا ہی کب، پرانی چارپائی اور پرانا گندا سا فوم والا گدا جس سے اب بو اٹھنے لگی۔ یوسف صاحب بہت خوش تھے۔ روبی اپنی رخصتی کے وقت بہت افسردہ تھی۔ رخصتی کے وقت نہ سجاد صاحب اس سے ملے اور نہ ہی ساجد، لیکن سجاد صاحب کے الفاظ روبی کو اندر تک چھلنے گھر گئے کہ تو ایک کالا کپڑا تھا، جس کے گھر جائے گی وہاں تجھے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ ایک باپ کا دل دکھا ہوا تھا کیونکہ اس باپ کی اولاد نے نافرمانی تھی۔ روبی دل پر جبر کر کے وہ الفاظ برداشت کرتی ہوئی اپنے سسرال چلی گئی، جہاں نئی مصیبتیں اور مشکلات اس کے انتظار میں تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی آنے والی نئی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب وہاں ابراہیم کے چند رشتہ دار آئے۔ نئی نویلی دلہن کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنی چیزیں جو شادی کے لیے دی گئی تھیں وہ واپس مانگنا شروع کر دی۔ روبی یہ سب دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ جو سامان اس کے سسرال والوں کی طرف سے اس کو دیا گیا تھا وہ سب ادھار کا سامان تھا۔ لوگ آتے تھے اور اپنی چیزیں واپس لیتے جاتے تھے جو اس وقت روبی کے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ شادی کے دوسرے دن صبح روبی کو اٹھنے میں تاخیر ہو گئی۔ ابراہیم کا رویہ اس کے ساتھ اجنبی سا تھا، جیسے وہ روبی کو ایک رات کی دلہن بنا کے صبح ہوتے ہی بھول گیا ہو۔ مہمانوں کا آنا جانا دوسرے دن بھی جاری رہا۔ روبی اپنے کمرے میں بیٹھی زیور اتار رہی تھی جو اس کے سسرال والوں کی طرف سے اسے پہنایا گیا تھا۔ وہ بھی زیور اتار ہی رہی تھی کہ اتنے میں یوسف صاحب کی بہو شہناز کمرے میں آ گئی اور بولی، اچھا ہوا تم خود ہی اتار رہی ہو یہ سب۔ روبی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہاں یہ زیور میرا ہے، صبح ہم واپس جا رہے ہیں تو سر جی مجھے واپس چاہیے۔ اس نے بے تکلف سے کہا، اچھا جی کوئی بات نہیں، میں اسے اتار ہی رہی ہوں، آپ لے لو واپس، یہ رہی آپ کی امانت۔ روبی نے خوش دلی سے کہا، جی اور یہ گھڑی جو تم نے پہنی ہوئی ہے یہ بھی دے دو، شہناز نے گھڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا جو روبی نے پہن رکھی تھی۔ روبی نے وہ سونے کی گھڑی بھی اتار کر شہناز کو دے دی۔ کچھ دیر بعد روبی اور ابراہیم کو راشدہ بیگم کی طرف جانا تھا۔ راشدہ بیگم کے گھر آئے ہوئے ابھی ان کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ان کے پیچھے ہی ابراہیم کا چھوٹا بھائی نوید آیا۔ اس نے آ کر ابراہیم کے کان میں سرگوشی کی۔ روبی اور باقی سب حیران ہو کے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم نے روبی کو باہر صحن میں آنے کا اشارہ کیا اور خود وہ اور نوید بھی باہر کی جانب چل پڑے۔ باہر آ کر ابراہیم نے روبی سے کہا، روبی تمہارے پاس سلامی کے کتنے پیسے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے دیکھے نہیں ابھی۔ اچھا کہاں ہیں وہ پیسے؟ یہ رہے میرے پاس۔ اس نے ہاتھ میں پہنے کپڑے کے پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ ابراہیم نے وہ سارے پیسے لے کر نوید کو دے دیے اور اسے وہاں سے روانہ کیا۔ روبی نے ناسمجھی سے دیکھا تو ابراہیم نے کہا، گھر میں کھانے بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں، جو تھا سب شادی میں لگ گیا۔ مہمان ابھی بھی موجود ہیں، شکر ہے تمہارے پاس سلامی کے پیسے تھے۔ وہ لوگ 2 دن بھی نہ رکے کیونکہ ابراہیم کو گھر جانے کی جلدی تھی، وہ خود بھی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس بیچ راشدہ بیگم نے کافی دفعہ نوید کے آنے کی وجہ پوچھی پر روبی ہر بار ٹال جاتی۔ دوسرے دن شام کو ابراہیم روبی کو لے کے واپس گھر لوٹ آیا۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ آہستہ آہستہ روبی کو اپنے سسرال والوں کی عادات کا علم ہونے لگا۔ اس نے ابراہیم کے گھر کو سنوارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، پورے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اب لگتا تھا کہ وہاں کوئی عورت رہتی ہے جو گھر کو سنوارتی ہے۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن ابراہیم نے صبح کام پر جانے سے پہلے روبی سے کہا، شام کو تیار رہنا، ایک خاص دعوت میں جانا ہے۔ روبی نے کہا، جی ٹھیک ہے، میں شام کو تیار ہو جاؤں گی۔ وہ شام کو تیار ہو کے باقی گھر والوں اور ابراہیم کے ساتھ دعوت پر چلی گئی۔
جہاں وہ دعوت پہ گئے تھے وہ جگہ کچھ عجیب سی تھی، پر مہمان اچھے تھے، وہاں ان کی خوب مہمان نوازی ہوئی۔ دعوت کے بعد ابراہیم نے روبی سے کہا ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے یہاں سے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، کافی رات ہو چکی تھی، اس نے دل میں سوچا اب کہاں جانا ہے، پر پوچھا کسی سے بھی نہیں، کیونکہ شوہر کی بات ماننا اس پہ واجب تھا اور وہ اس کے سامنے بول نہیں سکتی تھی۔ دعوت والے گھر سے نکل کر 20 منٹ کے فاصلے پر وہ لوگ ایک گھر کے سامنے رکے، پھر روبی سے کہا کہ تم پہلے اندر جاؤ۔ گھر کے سامنے رک کر انہوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا۔ روبی گھبرا گئی، میں کیسے، مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ یہ کس کا گھر ہے، میں اکیلی کیوں جاؤں، اندر مجھے نہیں جانا۔ اس نے انکار کر دیا۔ ابراہیم نے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا روبی کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ، ہم بھی بس تمہارے پیچھے ہی آ رہے ہیں، ابا آتے ہی ہوں گے، بس پھر ہم بھی اندر آ جائیں گے۔ دیکھو رات کافی ہو چکی ہے، اتنی رات کو تمہارا اس طرح سڑک پر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں، تم اندر جاؤ، گھبراؤ نہیں۔ ابراہیم کے سمجھانے پہ وہ ڈرتے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا، وہ اور ڈر گئی کیونکہ پورے گھر میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کچھ قدم چل کر وہ اور اندر گئی تو اس کے نتنوں سے ایک عجیب سی محصور کن خوشبو ٹکرائی۔ اس خوشبو نے اسے مدہوش کر دیا تھا، وہ خوشبو اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ اس کا ڈر خوف چند منٹوں میں ہی غائب ہو گیا تھا اور قدم اپنے آپ ہی آگے بڑھنے لگے تھے۔ تھوڑا اور صحن عبور کرنے کے بعد اسے ایک کمرہ نظر آیا جہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ وہ بنا کسی خوف کے اس کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے جیسے وہ کمرے کے نزدیک جا رہی تھی اس کا جسم وزنی ہوتا جا رہا تھا، اس کا دماغ سن ہوتا جا رہا تھا۔ اندر کمرے میں جا کر اس نے دیکھا کہ کمرے کے چاروں طرف دیے جلائے ہوئے تھے۔ کمرے کے بیچ میں گلاب کی پتیوں سے ایک گول دائرہ بنایا گیا تھا۔ وہ کچھ اور سوچتی کہ تب ہی اسے کسی کی آواز آئی، اندر آ جاؤ اور دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ۔ روبی کا زہر اب کم ہو رہا تھا، اس کا سن دماغ بیدار ہو رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر بھاگنے ہی والی تھی کہ کمرے میں ابراہیم اور نذیرہ بیگم داخل ہوئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے ابراہیم، یہ کون ہے اور کتنی عجیب جگہ ہے یہ، مجھے یہاں بالکل اچھا نہیں لگ رہا، چلے یہاں سے گھر چلیں۔ ابراہیم نے سامنے دیکھا تو کالے رنگ کے لباس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو کہ کہہ رہا تھا اسے اس دائرے میں بٹھا دو۔ ابراہیم نے روبی سے کہا روبی کچھ نہیں ہوگا، جیسا جیسا یہ کہتے ہیں کرتی جاؤ، ہم تمہارے پاس ہی ہیں۔ نذیرہ بیگم نے بھی تھوڑے سخت لہجے میں اسے سمجھایا اور اس کالے لباس والے کی بات ماننے کا کہا جس نے اپنا چہرہ تک کالے رنگ کی چادر سے چھپا رکھا تھا۔ ان کی بات مانتے ہوئی روبی اس گول دائرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھنے کے چند پل ہی بعد روبی کو اپنے جسم میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوئی۔ اس کا جسم مزید وزنی ہو گیا، ذہن سن ہو گیا، جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ایک طرف گر پڑی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ اس کے سسرال والے سب اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم وہاں موجود نہیں تھا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ روبی نے چکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، رات کو دعوت کے بعد ہم گھر آ رہے تھے، راستے میں تم بے ہوش ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ نذیرہ بیگم نے نا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ پر وہ جگہ کون سی جگہ تھی، وہ کہاں لے گئے تھے آپ مجھے؟ کون سی جگہ؟ ہم تو دعوت پہ گئے تھے، کیا یاد نہیں تمہیں؟ نذیرہ نے اس سے کہا۔ نہیں وہ جگہ، وہ گھر جہاں ہم دعوت کے بعد گئے تھے۔ اور ابراہیم کہاں ہے؟ روبی نے پوچھا۔ سنو بی بی، تمہیں نا الہام ہونے لگے ہیں اور ابراہیم کام پہ گیا ہے، اب کیا وہ ہر وقت تمہارے ناز نخرے ہی اٹھاتا رہے؟ یہ کہہ کے نذیرہ بیگم کمرے سے چلی گئی۔ آہستہ آہستہ باقی سب بھی کمرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد وہ سارا دن سوچتی رہی کہ کیا ہوا تھا، وہ لوگ کہاں گئے تھے، پر اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ ایک کو اسے لگا کہ شاید اس نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہو۔ پھر وہ سوچتی کہ وہ بے ہوش کیسے ہوئی اور خواب اتنا حقیقی کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ روبی کو لگا سچ میں شاید اس نے کوئی خواب ہی دیکھا ہوگا، ورنہ اس کا شوہر اور سسرال والے اسے عجیب سی جگہ پر بھلا کیوں لے کر جائیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ذہن سے اس منفی سوچوں کو جھٹک دیا، پر اس کے ساتھ جو ہونے والا تھا اس سے وہ بے خبر تھی۔ کبھی کبھی معصومیت بھی انسان کو کتنا بڑا دھوکہ دے جاتی ہے۔